تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ وفات ہے 22 رجب کو. اس سے متعلق پھر ذہن میں بات آ گئی معاویہ کی سیاست ہے، تو آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں بھی سیاسی جو ہے گہما گہمی ہے، تو اس سے متعلق بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے. لیکن پہلے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اب مفتی صاحب کیا کہیں گے. میں کسی کے لیے ووٹ نہیں مانگتا، نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ مائک کو ووٹ دو، نہ کتاب کو ووٹ دو، نہ جو ہے دیوار کو ووٹ دو، نہ تیر کو دو. میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں صرف یہ سمجھاؤں گا آپ کو یہ ووٹ ہے کیا چیز. ہمارے ساتھ پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، مفتی صاحب غصہ آ گیا تھا بہت زیادہ، میں نے جا کر جو ہے وہ جو اسٹامپ پیپر والے کو کہہ دیا، بس صرف ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، چاہے بیوی ڈر جائے، بس اتنی سی بات ہو. طلاق دینا میرا مقصود نہیں تھا، تو یہ اس نے لکھ دیا ہے اور میں نے دے دیا تھا. طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی میں نے پڑھا بھی نہیں ہے. آگے 3 طلاقیں لکھی ہوتی، 3 طلاقیں صراحت اسٹامپ پیپر پر اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں، اور انہوں نے ٹائپ میں نام لکھنا ہوتا ہے، باہر نکال دی اور آگے اس نے دستخط کر دیا، دے دیا. اب ہمارے پاس آ کر روتا ہے کہ میرا تو یہ گمان نہیں تھا، مجھے نہیں پتہ تھا اس سے طلاق ہوتی یا نہیں ہوتی. کاش دستخط کرنے سے پہلے آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا ہوتا طلاق ہوتی ہی یا نہیں ہوتی. اب ہمارے پاس کیا رہ گیا، شکر کر کے آ گیا. جب آپ نے دستخط کر لیے، اب کوئی عدالت، چاہے وہ چھوٹی عدالت ہو، چاہے اس سے بڑی ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، آپ اس کو جا کر کہہ دیں کہ میں تو بغیر سوچے سمجھے دستخط کر دیا تھا، میں نے تو غصے میں دستخط کر دیا تھا، میں نے فلاں کر دیا تھا. عدالت اس کو نہیں مانتی. آپ نے دستخط کر لیے ہے، چاہے مالی معاملات ہوں، چاہے نکاح طلاق کا ہو گیا، بس ہو گیا. تو میں وہ الفاظ جیسے طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں، میں بارہا کہتا ہوں صرف طلاق کا لفظ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے الفاظ اور بھی ہوتے ہیں، اس سے بچتے رہا کرو، اس کو سمجھا کرو. ایسے ہی میں آج صرف آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جس کو آپ ٹھپا لگاتے ہیں یہ حقیقت میں ہے کیا چیز، اور اس سے متعلق قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں. بس اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، چاہے ووٹ بلی کو دے، آپ کی مرضی ہے ووٹ کتے کو دے دے، آپ کی مرضی ہے ووٹ گدھے کو دے دے، آپ کی مرضی ہے چاہے جس کو دے. میں اپنے کام سے سبکدوش ہو جاؤں. ووٹ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، 1 2 3 4 5 ہمارے حلقے میں کھڑے ہیں مثال کے طور پر، اس میں سے میں ایک کو منتخب کرتا ہوں کہ یہ اس کو ٹھپا لگا دیتا ہوں، میری طرف سے یہ ہے. تو اس کی سب سے پہلی حیثیت یہ شہادت ہے، گواہی ہوتی ہے. 10 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس کام کے لیے سب سے زیادہ اہل ہے. میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کام کے لیے سب سے زیادہ اہل ہے. ووٹ کی پہلی حیثیت شہادت کی ہے. اور شہادت سے متعلق قرآن مجید کی آیت ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. گواہی محض للہ فی اللہ ہونی چاہیے، پیسے کے لیے، ٹکے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. آپ ہماری گلی ٹھیک کرا دیں، میں آپ کو ووٹ دے دیتا ہوں. میرا بیٹا جو ہے آپ نوکری پہ لگا لے، ووٹ دے دیتا ہوں. آپ 10,000 عجیب سا سلسلہ ہوتا ہے، 5,000 10,000 میں پورے گھرانے کا ووٹ بیچنے کے بعد آ کر دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران نصیب فرما لے. 5,000 میں پورا گھرانہ بیچ کر مانگتے کیا ہے، یا اللہ ہمیں عمر جیسا دے دے، ہمیں جو ہے عثمان جیسا دے دے، ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا دے دے. تو قرآن کیا کہتا ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہی محض اللہ کے لیے. اور دوسری قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. انصاف کے ساتھ محض اللہ کے لیے گواہی قائم کرنے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم، چاہے وہ تمہارے خلاف جا رہی ہو. او بالوالدین، اپنے باپ کھڑا ہے اور بھائی کھڑا ہے، دوسرا آدمی کوئی اور ہے جو آپ کی قوم کا نہیں ہے، دوسری قوم کا ہے، لیکن آپ دیانت دانہ طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ہیں، میرا باپ میرا بھائی اہل نہیں ہے. اب قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. گھر میں باپ کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، کوئی بھی ہے تو اہل حق جو ہے اس کو دے. دوسری قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا، الفاظ شروع والے یہی ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط.
ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، آپ کی مخالفت ہے، کسی پارٹی کے ساتھ مخالفت ہے، لیکن وہ واقعتاً جو ہے اہل ہے، تو ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے انصاف قائم کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب۔ اور